دوستو ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پر نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ خیر ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی۔ اسی لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ دوستو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک اور ایماندار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا اور قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا اور کہتا کہ یہ مشکل عنقریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفقا سے ہنس کر کہنے لگا کہ یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس سودے میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی کی روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا اور بادشاہ مالک حقیقی کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ کسی نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے، وہ بادشاہ وقت ہے، تمہاری بات اسے گراں گزری ہے۔ اس شخص نے بے پرواہی سے کہا کہ سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوا ترک کر دینا اچھی بات نہیں، اور میں بادشاہ کی اس سزا کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا۔ مقصد بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ خواہ کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آن پڑی،
خواہ کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آن پڑے، سچی بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہ کرو، پھر ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہو۔